امام نے فرمایا کہ پہلا تو کمال ہے التفقہ فی الدین، دین کو فقط سمجھو نہیں، دین کی گہرائی کو سمجھو۔ یہاں فقہ کا لفظ استعمال کیا، فقہ وہ اصطلاح کی فقہ نہیں جو آج فقہ استعمال ہوتی ہے، اگرچہ کہ وہ بھی بہت اہم ہے اور اسی کا حصہ ہے، لیکن امام نے کہا کہ دین کی گہرائی کو سمجھو۔ حتیٰ ہم یقین فرمائیے گا، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، آپ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے نا، تکبیرۃ الاحرام، یہ وہ تکبیر ہے کہ جو واجب ہے، یہ وہ واحد تکبیر ہے نماز کی کہ جو واجب ہے۔ اس سے نماز کے دوران جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں آپ پر، اب آپ قبلے سے رخ نہیں ہٹا سکتے، اب آپ بات نہیں کر سکتے۔ تو اللہ اکبر، یہ جو تکبیرۃ الاحرام ہے، غور کیجئے گا، ہم اس اللہ اکبر کا حقیقی مطلب نہ سمجھ پائیں جب تک کہ ہمارے پاس صادقین کا کلام نہ ہو، جب تک ہمارے پاس امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام نہ ہو، یقین فرمائیں ہم اللہ اکبر نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے۔ آپ امام کے کلام کو جا کے دیکھیے، ائمہ علیہ السلام نے کیسے سمجھا کہ اللہ اکبر کیا، اللہ بڑا ہے، یعنی اس کے مقابلے میں کچھ چیزیں چھوٹی ہیں اور وہ بڑا ہے، کون ہے اس کے مقابلے میں، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ جب کہتے ہیں کہ یہ ہال بڑا ہے، اس کا مطلب ایک اور ہال ایگزسٹ کرتا ہے جو چھوٹا ہے، یہ بڑا ہال ہے۔ آپ اپنے گھر میں کسی کو لے گا، آپ نے اپنا گھر دکھلاتے ہیں نا لوگ جب نیا گھر لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ روم جو ہے نا سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب یہ کہ 4 اور رومز ہیں جو چھوٹے ہیں۔ تو اللہ اکبر، خدا سب سے بڑا ہے، تو اور کچھ خدا ہیں جو چھوٹے ہیں اور یہ بڑا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کتنا بڑا ہے خدا، اس کی کیا حد ہے؟ امام علیہ السلام نے یہ سوال پوچھا تھا بعض نام نہاد مفکرین سے، اور وہ انگوش بدندان ہوگا کہ پھر اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ امام نے کہا اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اس سے بڑا ہے کہ اس کی توصیف بیان کی جا سکے، یہ اللہ اکبر کا مطلب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہاں 4-5 خداؤں میں کمپیریزن نہیں ہو رہا کہ یہ والا اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر ان یوصف من ان یوصف، اللہ اس سے بزرگ تر ہے کہ اس کی توصیف کو بیان کر سکے، کوئی اس کی تعریف کر سکے، اس سے بڑا ہے اللہ۔ بات واضح ہو گئی، یعنی کمپیریزن میں کوئی اور ہے نہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ جو مولا کائنات نے جہاں سے نہج البلاغہ شروع ہوتی ہے، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتی حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود ولا اجل معدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووددہ بسخور میدان ارض۔ یہاں سے نہج البلاغہ شروع ہوتی ہے۔ حمد اس پروردگار کی کہ مدحت کرنے والوں کی رسائی نہیں ہے کہ اس کی مدحت کر سکے۔ آپ ہمیشہ ائمہ علیہ السلام کے کلام کو، پہلے علی کے کلام کو دوسرے محمد کے کلام سے جوڑ لیجئے، آپ کو نتیجے ملتے جائیں گے۔